بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات والے دن اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے پر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر مارتا ہے تو جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ کچھ بدقسمت انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ شب برات والی رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم آپ کو حدیث کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر اس کی جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی کے موقع پر موت لکھی ہوتی ہے تو کسی کی غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی ہوتی ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمریں ایک شب برات سے دوسری شب برات تک مقرر کرتا ہے۔ انسان کے ذہن و خیال میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھ کر ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے کہ کس کس کی موت اس سال ہونی ہے اور کس کس مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبرائیل نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر اس انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سود خور، شرابی، زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسانوں کے لیے جنہوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، اس انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو ان انسان کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتا ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا و آخرت میں کسی انسان جس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو اس کی طلب کو پورا کیا جائے گا۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اپنی گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جب شب برات کی رات کا درمیانی وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش اللہ پاک کر دیتا ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت اشک کے آنسو بہائے اور نالہ فریاد کرے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے لیے معافی کا درخواست گار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گنہگار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ فضائل شب برات۔ اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگی اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ شعبان میں فضائل درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانشمند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان میں ہی اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے اور رو رو کر اپنے رب کو منائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ 6 رکعت نوافل۔ بعد نماز مغرب 6 رکعت نوافل ادا کریں۔ بہتر ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نیت۔ پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اس کے بعد 2 رکعت میں یہ نیت کریں، یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما، اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں میں یہ نیت کریں، یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کیجئے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھیں۔ بہتر ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہی تسبیح مکمل پڑھی جائے گی۔ یاد رکھیے، جب تک بندوں کے ذمہ فرض باقی ہوں اس وقت تک نفل عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نوافل کی کثرت سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔